بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید کامران پیرزادہ، پروگرام نیوز ریویو کے ساتھ آپ امت چینل پہ دیکھ رہے ہیں۔ سلام قبول فرمائیے۔ ناظرین، اس سے پہلے نیوز ریویو کا جو پروگرام ہے اس میں ہم کرنٹ افیئرز کے ٹاپکس جو ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں، حالات حاضرہ، پوری دنیا کے حالات جس تیزی سے بدل رہے ہیں اور خاص طور پہ پاکستان کی سیاست کے رنگ جس تیزی سے بدلتے ہیں اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ لیکن آج کا خاص دن جس حساس موضوع پہ ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے 1 اپریل، جس کو معروف لفظوں میں اپریل فول کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اپریل فول بلا شبہ مسلمانوں کی تاریخ میں یا ہمارے اسلامی تعلیمات میں بہرحال اس کا شروع سے ہی کوئی ذکر موجود نہیں ہے، نہ ہی اس کی کوئی اہمیت دی جاتی ہے۔ لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ آج کے دور میں مسلمان جس حد تک پستی کا شکار ہیں، اس وقت بھی ہم ان چیزوں کو افورڈ کر رہے ہیں اور ان چیزوں کو بڑے زور و شور سے مناتے ہیں۔ اس کی تاریخ کی طرف جائیں تو یہ 16ویں صدی میں فرانس میں ایک دن منایا جاتا تھا اپریل فول کے نام سے۔ مسلمانوں کو خاص طور پہ بیوقوف بنانے کے لیے بھی یہ دن بڑا معروف ہے۔ اس کے 2 واقعات میں آپ کو سناتا ہوں۔ 1857 میں بہادر شاہ ظفر جب جیل میں تھا تو ایک صبح اس کو ناشتے کے لیے ایک تھال پیش کیا گیا۔ اس نے جو ہی کپڑا اٹھایا تو اس تھال کے اوپر اس کے نوجوان بیٹے کا سر پڑا ہوا تھا۔ اس نے انگریز کی طرف دیکھا کہ یہ کیا ہے، تو انگریز نے کہا، مسکراتے ہوئے کہا کہ یہ اپریل فول ہے اور آج اپریل فول تمہارے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ سقوط غرناطہ کا ایک جو واقعہ ہے وہ یقیناً جو تاریخ سے علم رکھنے والے لوگ ہیں وہ یقیناً اس سقوط غرناطہ کو نہیں بھولیں گے۔ اس میں مسلمانوں کو زبردستی عیسائی کیا گیا اور ان کو پریشر ڈالا جاتا تھا کہ وہ اسلام چھوڑ کے عیسائیت کی طرف آ جائیں، اور جن لوگوں نے عیسائی ہونے سے انکار کر دیا ان کو ایک بہت بڑے بحری جہاز میں بٹھا دیا گیا، اور بحری جہاز سمندر کے درمیان میں جب پہنچا تو ان تمام افراد کو یہ کہہ کر قتل کر دیا گیا کہ آج اپریل فول ہے اور ہم تمہارے ساتھ اپریل فول منا رہے ہیں۔ بنیادی طور پہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ آج کے دور میں خاص طور پہ، جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ خاص طور پہ ہم اگر اپنے ارض پاکستان کی بات کریں تو جس میں 60,000 بے گناہ افراد شہید ہو چکے ہیں اور ایسی موت مارے گئے ہیں جس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہوتا۔ جو مائیں اپنے معصوم بچوں کو نماز کی ترغیب کے لیے مساجد میں بھیجتی ہیں، انہی مساجد میں یزید نما لوگ دھماکے کرتے ہیں اور وہ معصوم بچے شہید ہو جاتے ہیں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے راولپنڈی کی ایک مسجد میں، جس میں 70 سے زیادہ نوجوان نماز جمعہ کے دوران شہید ہو گئے تھے۔ تو ایک ماں سے جس کا بچہ معصوم حافظ قرآن تھا، اس سے انٹرویو لیا گیا ایک میڈیا پرسن نے، تو اس نے پوچھا کہ آپ اپنی قوم کو کوئی پیغام دینا چاہتی ہیں؟ تو ناظرین جو جواب اس نے دیا، یقیناً اس کو سن کے پوری قوم لرز اٹھی۔ اس نے کہا، میں اور کوئی پیغام نہیں دوں گی، میں صرف یہ پیغام دیتی ہوں تمام ماؤں کے کہ اپنے بچوں کو مساجد میں نہ بھیجا کریں۔ اس طرح کے واقعات ہو جائیں تو ہم جس طرح کے تہوار یہ ہیں 1 اپریل، اور آج میں نے دیکھا سوشل میڈیا بھری ہوئی تھی جس طرح کے جھوٹ بولے جاتے ہیں اور جس طرح کی طنز آزمائی کی جاتی ہے، ایک دوسرے کو تمسخر اڑایا جاتا ہے، اور اس جھوٹ کا بہت نقصان ہوتا ہے، کئی لوگوں کی جانیں بھی ضائع ہو جاتی ہیں۔ کیا بحیثیت مسلمان، ایک سوشل ایشو ہے جس کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ کیا بحیثیت مسلمان یہ چیزیں ہمیں زیب دیتی ہیں؟ کیا آج کے موجودہ حالات میں 1 اپریل کو ہم افورڈ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ اس کے لیے میں نے اپنے پروگرام میں معروف عالم دین ہیں، پوری دنیا میں ان کے عقیدت مند موجود ہیں، ان کی تقاریر نہایت مدلل ہوتی ہیں، مدلل گفتگو کرتے ہیں، خوبصورت گفتگو کرتی ہیں، اور خاص طور پہ ان کی تقاریر میں جو ایک حسن پایا جاتا ہے کہ موجودہ زمانے کے لحاظ سے وہ ان نوجوانوں کو اس خوبصورت طریقے سے ترغیب دیتے ہیں تاکہ ان کی بات لوگوں کو آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے۔ میری مراد ہے حضرت علامہ پیرزادہ محمد مسعود قادری صاحب سے۔ قادری صاحب، آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ قبلہ، یہ ویسے تو ہمارا جو پروگرام ہے وہ کرنٹ افیئرز کا ہوتا ہے، لیکن جو آج کا یہ حساس ایشو ہے اس پہ میں نے آپ کو اس لیے دعوت دی ہے کہ آپ یہ فرما دیجیے کہ کیا اسلام میں ان جیسی بیہودہ روایات جو ہیں وہ منائی جاتی ہیں؟ کوئی گنجائش ہے اسلام میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب کامران پیرزادہ صاحب، آپ کا اور آپ کے توسط سے امہ چینل کی انتظامیہ کا شکر گزار ہوں کہ آج کے اس خوبصورت پروگرام میں شمولیت کا موقع دیا گیا۔ جیسا کہ آپ کا سوال جو ہے وہ بالکل ٹو دی پوائنٹ ہے، میں اسی بات پر آتا ہوں کہ دین اسلام جو کہ انتہائی سنجیدہ متین
خوبصورتی والا سچا اور پاکیزہ دین ہے، اس دین کے اندر ایسی حماقت والی باتوں کی ہرگز کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ، یعنی اگر ہم یہ جو اپریل فول جو منایا جاتا ہے بدقسمتی سے، جس طرح کہ آپ نے پہلے ریفرنسز دیے کہ یہ جو تہوار ہے یہ بذات خود مسلمانوں کو بے وقوف بنانے کے لیے اور ان کا مذاق اڑانے کے لیے اور ان کو تکلیف اور تعذیب دینے کے لیے استعمال کیا گیا۔ تو بدقسمتی سے آج کے مسلمان جو ہیں وہ اسی تہوار کو مناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو کئی ایک اینگل ہے اس چیز کے، جن میں سے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ جھوٹ کا ایلیمنٹ ہے، کہ جھوٹ بولنا دین اسلام کے اندر ایک انتہائی شدید ترین کبیرہ گناہ جو ہے وہ شمار کیا گیا ہے۔ جس طرح کہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ حیات طیبہ کو اگر اٹھا کر دیکھا جائے تو آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے اپنی ریپوٹیشن مکہ المکرمہ میں، اور نہ صرف مکہ المکرمہ میں بلکہ مکہ المکرمہ سے باہر بھی سیریا اور یمن تک جو بزنس کمیونٹی تھی وہاں پر صادق اور امین کے طور پر اپنے آپ کو متعارف کروایا۔ تو آپ ہمیشہ سچ بولتے تھے، کبھی جھوٹ جو ہے وہ آپ کی زبان کے اوپر جاری نہیں ہوا، اور اسی بنا پر اللہ رب العزت نے اس جھوٹ کے گناہ کو کبیرہ گناہوں کی جو لسٹ ہے اس لسٹ کے اندر ٹاپ کے اوپر جا کر جو چیزیں ہیں ان کے اندر رکھا ہے۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ اس چیز میں دوسرے مسلمانوں کو بے وقوف بنانا یا ان کو کسی بات پر آر دلانا، تو یہ چیز بھی بذات خود ایک انتہائی زبردست گناہ ہے۔ قبلہ میں پوچھنا آپ سے یہ چاہوں گا کہ اسی تہوار کے حوالے سے ہم ایک اور بات کر لیتے ہیں کہ اسلام میں جو اس طرح کی اجازت دی گئی ہے کہ جو غیر مذاہب کے تہوار ہیں وہ کسی لحاظ سے اگر اذیت نہ بھی پہنچاتے ہوں تو وہ مسلمانوں کو تہوار اپنا لینے چاہیے۔ جو غیر مسلمین کے جو تہوار ہیں وہ دین اسلام کے اندر ہمیں اپنانے کی اجازت نہیں ہے، اگر وہ توہین تنقیص کے اوپر مشتمل ہوں یا نہ ہوں، اس چیز کا اس میں کوئی معاملہ نہیں ہے۔ مسلمانوں کو اللہ رب العزت کے حبیب کریم نے اپنے ہی انتہائی خوبصورت اور ایک سے بڑھ کر ایک تہوار جو ہیں وہ عطا کیے ہیں، اور انہی تہواروں کے حوالے سے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا قرآن مجید فرقان حمید کی زبان میں کہ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، کہ جو اللہ رب العزت کے دن ہیں، یعنی وہ دن کہ جن کو مسلمان کسی نہ کسی حوالے سے، تاریخی حوالے سے، دینی حوالے سے، روحانی حوالے سے، کسی بھی پاکیزہ نسبت کے ساتھ جن دنوں کو مسلمان جو ہیں وہ مناتے ہیں، جن چیزوں کو منانے کے اللہ اور اللہ کے رسول نے اجازت دی ہے، یا جن چیزوں کے منانے پر اللہ اور اللہ کے رسول نے کوئی قدغن عائد نہیں کی ہے، تو ایسی چیزیں جو ہیں وہ ایام اللہ کے زمرے کے اندر آتی ہیں، اور ایام اللہ کو سیلیبریٹ کرنے کا جو تذکرہ ہے وہ خود قرآن مجید فرقان حمید کے اندر موجود ہے۔ تو جب دین اسلام کے اندر خود ہی ایسے خوبصورت تہوار جو ہیں وہ موجود ہیں تو ہمیں ایز اے مسلمان کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم جا کر، اور ایک ایسا واقعہ میرا خیال ہے ایک بڑا معروف واقعہ ہے کہ جب ہجرت مدینہ ہوئی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو وہاں پہ بھی پہلے 2 تہوار منائے جاتے تھے، تو ان کے متبادل